كشجرة طيبة أصلها ثابت ممكن على كيفك. يلا شيخنا يلا. اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین. اما بعد. آج کتاب التوحید سے باب نمبر 16 باب ہے شفاعت کا باب. میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں صرف اور صرف بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کی ذات ہی ہے، اور کوئی بچانے والی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کل آخرت میں کوئی چیز ہمیں کام آنے والی ہے، وہ ہمارے نیک عمل ہے. سمجھے؟ جو آدمی اس دنیا کے اندر نیک عمل کیا، کل آخرت میں انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا. جو آدمی نیک عمل نہیں کیا، اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن وہ اس دنیا کے اندر کچھ ایسے عمل کیا تو کل قیامت کے دن اسے شفاعت نصیب ہوگی. سمجھے؟ کل قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی. جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ قرآن اور روزہ اللہ کے پاس جا کر کے سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ، روزہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس کو کھانے اور پینے سے روکا، اور قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس کو رات میں جاگنے سے روکا، تو لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت یا سفارش تو قبول کر. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شفاعت یا سفارش کریں گے. شفاعت معلوم ہے؟ یعنی ریکمنڈیشن. سمجھے؟ جیسے واسطہ بھی ہم جو عام طور پر کہتے ہیں، واسطہ، وسیلہ. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَأَنذِرْ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں. کیا نصیحت کریں؟ کہ ان کے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور نہ ہی ولا شفیع اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اے نبی، اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں. وہ اس بات سے ڈریں کہ کل قیامت کے دن سوائے اللہ کے بچانے کے کوئی نہیں ہے، شفاعت بھی کوئی نہیں کر سکتا. شاید وہ اس بات سے ڈریں. تو میرے بھائیو، شفاعت یا سفارش یا وسیلہ یا واسطہ یہ اللہ کا حق ہے، پہلی بات. دوسرا، کوئی حق نہیں رکھتا کہ ڈائریکٹ اٹھ کر کے یہ کہے کہ اے اللہ میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، تو ان کو معاف کر دے، ان کے حق میں تو ان کے حق میں تو میری شفاعت قبول کر. ایسا کوئی کسی کو حق نہیں ہے. جو بھی شفاعت کریں گے وہ اللہ کے حکم سے کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم کرو اور اس کے حق میں کرو. سمجھ میں یہ بات؟
اللہ تعالیٰ یعنی جب حکم دے گا کہ تم کرو اور اس کے واسطے کرو تبھی جا کر کے کوئی شفاعت کرے گا، اور یہ شفاعت اللہ رب العالمین کا حق ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت پورے کا پورا اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ مثال کے طور پر اس دور میں ہم سوچتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مزار پر جاتے ہیں یا اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ان کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے پاس جاتے ہیں، یہ ہماری کیا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ صحیح ہے کہ نہیں یہ بات؟ یہی تو ہے نا، یہ اس دور میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، درگاہوں کو مزار کو جانے والے کو پوچھو بھئی کیوں جاتے ہو، تو کیا بولیں گے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان سے دعا نہیں کرتے، بلکہ ان کے وسیلے سے ہم اللہ رب العالمین تک پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کل قیامت کے دن کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرنے کا حق حاصل ہو، یعنی کس کو کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، شفاعت وہی کرے گا جسے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم شفاعت طلب کرو، آؤ شفاعت طلب کرو، اور کس کے لیے طلب کرنا ہے وہ بھی اللہ بتائے گا کہ اس کے لیے کرنا ہے بس۔ ابھی اولیاء اللہ یا مزار وغیرہ پر جو جا کر کے یہ لوگ ہمارے بہت سارے بھائی جو کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم نہیں، ان کے تصور میں یہ ہے کہ اولیاء اللہ ڈائریکٹ ان کو پاور ہے، اللہ کے پاس جا کر کے کہیں گے کہ اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کو جہنم سے بچا لے، کیونکہ یہ میرا ماننے والا تھا، یہ میرے پیچھے چلنے والا تھا، تو اس کو بچا لے۔ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین شفاعت اسی کی قبول کرے گا جس کو اللہ یہ کہے گا کہ تم شفاعت کرو، اور جس کے حق میں کرے گا اس کو بھی اس کے بارے میں بھی بتائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اللہ کہتا ہے آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے۔ یعنی بہت سارے فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہمارے حق میں شفاعت کرتے ہیں، آسمانوں میں اور زمین میں جو فرشتے ہیں ہمارے حق میں کیا کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی شفاعت کب قبول کی جائے گی، جب اللہ کہے گا کہ اے فرشتے آؤ فلاں کے حق میں تم سفارش کرو، میں ان کی سفارش قبول کروں گا، تبھی جا کر کے وہ سفارش ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهَا مِن ظَهِيرٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ سورہ سبا کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو، ان کو پکارتے ہو، دیکھو وہ آسمان اور زمین میں ایک ذرے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کفار اور مشرکین سے یہ کہو کہ اس دنیا کے اندر یعنی اس دنیا اور آسمان اور زمین میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین و آسمان کی ملکیت میں یا تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں یہ
جن بتوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں کچھ اللہ کا سپورٹ کیے ہیں یہ لوگ؟ نہیں کیے. اللہ کے کچھ مددگار ہیں؟ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ مزید کہتا ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. اللہ کے حضور کسی کے لیے کوئی سفارش مفید نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے حق میں سفارش کی وہ اجازت بخش دے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے حق میں یہ کہے کہ تم فلاں کے حق میں سفارش کرو تبھی جا کر کے وہ سفارش قبول کی جائے گی. اب رہی بات، آخری بات یہ ہے کہ سفارش کس کو ملے گی اور کس سے ملے گی؟ یہی دو چیزیں ہیں نا. کس کو ملے گی؟ مجھے ملے گی، آپ کو ملے گی. کس کو ملے گی؟ کس کو ملے گی. اور ہماری سفارش کرنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ماشاءاللہ. چند چیزیں ایسے ہیں کہ آدمی ان کو کرتا ہے تو ہماری شفاعت کیا وہ ذریعہ بنتے ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ روزے رکھنا اور تہجد کی نماز پڑھنا، اور صبح و شام کی جو دعائیں ہیں دوسروں کے لیے جو دعائیں کرنا ہے وہ کرنے سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا لہٰذا تو اس کے حق میں میری دعا قبول کر. سمجھے؟ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اس کو رات میں جاگنے سے روکا اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے حق میں شفاعت کریں گے. ہمارے حق میں کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے حق میں کریں گے؟ نہیں. اللہ کے نبی کیا ہر ایک کو یعنی اپنی پوری امت کو کریں گے؟ جیسا کہ روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ یعنی کس کو آپ سفارش کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے خلوص دل سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. جو کلمہ پڑھا اور توحید پر قائم رہا، شرک نہیں کیا، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، دوسرے کو نصیب نہیں ہوگی. سمجھے؟ تو اس درس میں ہمیں شفاعت کے بارے میں جو معنی مطلب معلوم ہوا وہ یہ کہ شفاعت ہر کوئی نہیں کر سکتا. جیسا کہ عام طور پر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے ولی، ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء اللہ ہمارے بارے میں شفاعت کریں گے. نہیں کر سکتے. سفارش یا شفاعت وہی کریں گے جسے اللہ حکم دے گا، اور اللہ یہ بھی حکم دے گا کہ تم فلاں کے واسطے ہی سفارش کر سکتے ہو. سمجھیں؟ تبھی جا کر کے اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اور سفارش یعنی تو جو شرک پر مرا یا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرا اس کے لیے سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام کو توحید پر قائم رکھ. آمین. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا. بولو آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اختیار نہیں رکھتے کہ ہماری کیا کریں، شفاعت کریں. نہیں، اللہ تعالیٰ بھی نبی کو اجازت دے گا کہ آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کی جائے گی تبھی جا کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.